إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال تعالى اقترب للناس حسابهم وفي غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم يلعبون لاهية قلوبهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے. ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی مختلف 2 جگہوں سے چند آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمایا. سب سے پہلے تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ بالکل سیدھے سادے لفظوں میں سماعت فرمائیں. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی ایسا وقت نہیں آیا ہے
کہ ان کا دل اللہ کی یاد کی طرف اور اللہ کی کتاب کی طرف مائل ہو جائے. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھی اور ان پر لمبی مدت گزر چکی. وَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں زیادہ تر لوگ تو فسق و فجور کے اندر مبتلا یعنی گناہگار ہی تھے. اس کے بعد جو آیتیں پڑھی گئی، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. انسان کے پاس اس کے حساب و کتاب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، پھر بھی انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے منہ پھیرے ہوا ہے. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے نصیحت سے پر کوئی بھی نئی بات آتی ہے تو اسے سنتے تو ضرور ہیں، وہم یلعبون، لیکن اسے کھیل تماشا سمجھ لیتے ہیں. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل تو بالکل ہی غافل ہیں. آج کے حالات میں ان آیات کے معنی کو اپنے سامنے رکھیں اور جس زمانے میں ان آیتوں کا نزول ہوا تھا اس زمانے کے مسلمانوں کے ایمان کو مد نظر رکھیں تو اندازہ ہوگا کہ جس زمانے میں مخلص ایمان والے موجود تھے، اللہ نے ویسی جماعت اس سے پہلے پیدا ہی نہیں کی. ایسے صحابہ کرام جیسی جماعت کے سامنے قرآن مقدس کا یہ اعلان ہے کہ ابھی بھی ایمان والوں کا دل اللہ کے ذکر کی طرف اور اللہ کی کتاب کی طرف جھکا نہیں ہے. جس زمانے کے ایمان والوں کو اللہ نے معیار ایمان قرار دیا، کسی انسان کے ایمان کا اللہ کیا اس وقت تک اعتبار نہیں ہوگا جب تک کہ ان کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح نہ ہو. ان صحابہ کرام کے سامنے یہ بات ہے. آج کے مسلمانوں کا حال ان صحابہ کرام کے 100 میں سے ایک حصہ بھی نہیں. 1% بھی ایمان ہمارا صحابہ جیسا نہیں ہے. تو آج کے موجودہ دور کے مسلمانوں سے اللہ کا خطاب کیسے ہوگا اندازہ نہیں. غور کریں تو یہ بات بآسانی سمجھی جا سکتی ہے کہ جب ذکر و نصیحت کی بات بہت پرانی ہو جاتی ہے تو آدمی اس کی جانب سے توجہ کو ہٹا لیتا ہے. اہل کتاب یہود و نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجود تھے ان پر ان کی کتاب کے نزول کا لمبا زمانہ گزر چکا تھا. تقریباً موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 1500 سال پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 500 سال پہلے. اس لمبی مدت کے نتیجے میں ان اہل کتاب نے
اپنی کتابوں سے رشتہ ناتا جوڑ کے نہیں رکھا. یہودیوں نے تورات کو پس پش ڈال دیا، عیسائیوں نے انجیل کو دیوار کے پیچھے ڈال دیا. یہی تو کتابیں تورات و انجیل بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے تھی، جس میں اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کرنے کے بے شمار ذرائع طریقے بتلائے گئے. ان لوگوں نے اپنی کتابوں سے بے اطلاعی برتی، روگردانی کی، منہ پھیر لیا، اس کی جانب توجہ نہیں دی، تو نتیجے کے طور پر اللہ کی عبادتوں سے یہ لوگ غافل ہو گئے. آج ہمارے یہاں بھی قرآن کے نزول کا تقریباً زمانہ جو گزرا ہے وہ 1450 سال کا زمانہ بیت چکا اور گزر چکا. جو نزول کتاب کے زمانہ میں دوری پیدا ہو رہی ہے، ویسے اہل ایمان کے ایمان میں کمی پیدا ہو رہی ہے. اگر قرآن کی صرف ایک آیت کریمہ پر، اس ایک آیت کریمہ پہ انسان نگاہ جما کے رکھے تو اس کی تقدیر بدل سکتی ہے اور اس کے حالات سدھر سکتے ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور نہ قرآن کے مقتضیات پہ اس کے اقتضاء کو، اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں. جن چیزوں کو قرآن نے کرنے کا حکم دیا ہے نہ اسے کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم رونا روتے ہیں. آج کے دور میں اگر کوئی انسان ذریعہ معاش سے پریشان ہے، روزی کی تنگی کا شکوہ کرتا ہے، اولاد کی بے آرامی کی شکایت کرتا ہے، گھر میں فساد پڑا ہوا ہے اس کا تذکرہ بار بار کرتا ہے، ساری چیزیں میسر ہونے کے باوجود اس کی یہاں برکت نہیں پائی جاتی، اس سلسلے میں لوگوں کے سامنے بار بار تذکرہ کرتا ہے. لیکن یہ چیزیں ہوتی کیسے ہیں آدمی اس پر نگاہ نہیں دوڑاتا ہے. اس سے پہلے بات آ چکی ہے قرآن مقدس کی اس آیت کی روشنی میں، اگر کسی انسان کا جینا دوبھر ہو جائے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، زمین و جائیداد بھی ہے، جتھا اور کنبہ بھی ہے، خاندان اور قرابت دار بھی ہے، رشتہ دار اور ملنے جلنے والے بھی ہیں، ساری چیزیں ہونے کے باوجود اس کا جینا دشوار ہو گیا. وہ گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے، وہ گھر میں پریشان ہے، وہ باہر منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے، وہ باہر بھی پریشان ہے، کسی دوست احباب کے سامنے اپنے دل کی بات بیان بھی نہیں کر سکتا، گھر کے لوگ اس کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بس ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن حالات ایسے کیوں ہیں؟ تو بھی آپ نے غور کیا؟ قرآن اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. جو انسان میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، مجھے یاد کرنے سے غفلت برتتا ہے، میری جانب مائل نہیں ہوتا ہے، مجھ سے فریاد نہیں کرتا، مجھ سے مدد کی گہار نہیں لگاتا، میرے سامنے دعاؤں کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی پریشانیوں کے خاتمے کے لیے مجھ سے لو نہیں لگاتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے، اس کا جینا دوبھر کر دیا جاتا ہے. روزی نہیں ہے، پریشانی کی وجہ اللہ کے ذکر سے اعراض ہے. پریشانی نہیں ہے، روزی موجود ہے، دانا کھانا موجود ہے، افراد موجود ہیں، گھر کے لوگ موجود ہیں، رشتہ دار اور کنبہ والے موجود ہیں، لیکن سکون چھینا ہوا ہے، بے چینی لگی ہوئی ہے. نہ گھر میں سکون ہے، نہ باہر میں سکون ہے، نہ مسجد میں سکون ہے، نہ دکان میں سکون ہے، کہیں سکون نہیں ہے. تو آدمی ایسا کٹ کے سب سے رہ جاتا ہے. اس بے چینی کو قرآن نے کیا کہا؟
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کا جینا دوہر کر دیتے ہیں، اس کی معیشت کو تباہ کر دیتے ہیں، اس کا رہنا سہنا خراب کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی جانب سے اس لیے ہوتا کہ انسان اللہ کو بھول بیٹھا ہے، اللہ کو فراموش کر بیٹھا ہے، اور اس کے بعد یہ تو دنیا میں ہوگی، مرنے کے بعد کہتے ہیں اپنے انسان کو جوجن سجھائی دیتا ہے، دوربین لگا کے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جھانک لیتا ہے، لیکن قیامت میں اسے اندھا بنا اٹھائے گا۔ یا قرآن پڑھنے کے لیے بھی آپ نے بھلا دیا، قرآن پڑھنے کے لیے بھی آپ نے اس کو توجہ نہیں کیا، قرآن پڑھنے کے لیے بھی آپ نے خیال ہی نہیں لگایا، یا اللہ کے ذکر سے آپ نے بے تنائی برتی روگردانی کی، تو معاملہ کیا ہوگا؟ قیامت میں اٹھیں گے تو اندھا بنا کے اٹھائیں گے، سورداز ہو جائیں گے۔ اب انسان وہاں شکوہ کرے گا، اللہ دنیا میں تو ہم کو بہت دکھتا تھا، یہاں دکھتا نہیں ہے، تو اللہ کیا کہے گا؟ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ ایسے ہی ہے، جس طرح تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، ہماری جانب سے نصیحتیں تمہیں کی گئی تھی، ہمارا پیغام تم کو سنایا گیا تھا، لیکن تم نے اسے نسیت منسیہ کر دیا، تم نے اسے بھلا دیا، تم نے اسے پانا ٹاک رکھ دیا، تم نے اسے پس پوچھ ڈال دیا، تم نے اسے پیچھے چھوڑ دیا، تم اس کی جانب تاک جھانک کرنا چھوڑ دیے۔ نتیجے کے طور پر آج تم پر بھی اللہ کا رحم و کرم نہیں ہوگا، اللہ کی نظر عنایت نہیں ہوگی، اللہ تمہارے طرف جھانکے گا بھی نہیں، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت رہو وہ تو حیران و پریشانی رہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کا رحم و کرم یہاں بھی ہو اور وہاں بھی ہو؟ اگر چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے منہ مت موڑیے، اور انہی ذکر میں سے سب سے اہم ذکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، لیکن اسی ذکر کو قائم دائم رکھنے کے لیے قرآن نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کیا کرو۔ بات تلخ ہو جائے تو اللہ کے واسطے معاف کیجیے گا۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق صحابہ کرام کا متفقہ فیصلہ ہے، وہ مسلمان تو نہیں رہ سکتا، وہ کافر ہو جائے۔ آج کوئی مولوی فیصلہ نہیں کرتا اور فتویٰ نہیں سناتا کیونکہ وہ خود نماز نہیں پڑھتا۔ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر اگر کوئی مسلمان چھوڑتا ہے، صحابہ کرام کا متفقہ فتویٰ، سارے صحابہ فتویٰ دیا کرتے تھے، وہ کافر ہو گیا۔ اب جب کافر ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ اب یہاں علماء کے دو خیال ہیں، میں اپنی بات کہنے کے بجائے علماء کی بات سنا دیتا ہوں، باقی آپ سمجھتے رہیے۔ کچھ علماء نے کہا وہ تو کافر ہو گیا، کچھ علماء نے کہا کہ کافر تو نہیں ہوا لیکن کفر کے قریب ضرور پہنچ گیا۔ پھر اس کے بعد اتنا میں تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کے بعد جو علماء کے درمیان رائے ہے، سعودی عربیہ کے محققین علماء کرام کا فتویٰ میرا نہیں ہے، میں صرف فتویٰ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو ماننا ہوگا مانیے گا، نہیں ماننا ہوگا تو آپ کا اختیار ہے، یہ میں اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا، علماء کے فتاوے سناتا ہوں۔ ایک کتاب ہے علامہ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے کہا کتاب ہے حکم تارک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والے کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے، شریعت کا فیصلہ کیا ہے۔ تو علماء کی دو رائے میں سے یہ بات ہے، کسی نے تو کہا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو گیا، اب اس سے زیادہ کچھ نہیں بولتے۔
کافر ہو گیا تو کافر ہو گیا. لیکن علماء کی دوسری قسم کافر کا فتویٰ دینے کے بعد اس مسائل کی جو تفصیل بیان کرتے ہیں، کلیجہ تھرا جائے گا، دماغ چکرا جائے گا، بڑے بڑے اچھے انسان کے چھکے جوڑ جائیں گے. اگر آپ نماز نہیں چھوڑتے، اب مرغی ذبح، اگر نماز نہیں پڑھتے اب مرغی ذبح کیجئے کہ گائے ذبح کیجئے کہ بکری ذبح کیجئے، آپ کا ذبح کیا ہوا حلال نہیں حرام ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، میں فتویٰ سناتا ہوں صرف. اگر کسی بے نمازی نے مرغی ذبح کر دیا یا بکری ذبح کر دیا یا گائے بیل ذبح کر دیا یا بھینسی ذبح کر دیا، اب اس کا کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ کافر کا ذبیحہ ہے اور کافر کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہو سکتا ہے. تو بڑا کرا لگتا ہو. اور اسی پر بس نہیں ہے، بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے فتویٰ سنا دوں، پھر اس کے بعد تھوڑی تفصیل آئے گی وقت کہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو 3 دن تک نماز پڑھنے کی تاکید کی جائے گی. باپ ہو تب بھی سنے، بیٹا ہو تب بھی سنے، شوہر ہو تب بھی سنے، بیوی ہو تب بھی سنے. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا انہیں 3 دن تک لگاتار نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے گی. 3 دن کے اندر نمازی ہو گیا تو الحمدللہ. اگر وہ 3 دن کے اندر نمازی نہیں ہوا تو اسلامی شریعت کے قاضی القضات کو یہ اختیار دیا گیا کہ ایسے انسان کو چوراہے پر ذبح کر دے. یقتل مرتدن، ایسے انسان کو دین سے پھرا ہوا مرتد تصور کیا جائے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا. اور اسی پر بس نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسرا فتویٰ لگا ہوا، وَلَا يُصَلَّ عَلَيْهِ، ایسے انسان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. اور تیسرا فتویٰ، وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، ایسے بے نمازی کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا. اور چوتھا فتویٰ، وَيُجْمَعُ أَمْوَالُهُمْ فِي بَيْتِ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ، ایسے بے نمازی کا مال لوٹ لیا جائے گا اور مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ. اور کڑا فتویٰ سنیں گے، 2 منٹ اور بھی ہے. یہ صرف میں فتویٰ سناتا ہوں، اور فتویٰ وہ قرآن حدیث کی روشنی میں. ایک فتویٰ بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے، لگے گا آپ کو خطرناک، مگر اسے پریکٹس کیجئے تو انشاءاللہ الرحمن بڑا سکون ملے گا. اگر شوہر نماز پڑھتا ہے اور بیوی نماز نہیں پڑھتی، دونوں میں نکاح کا فسخ ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا. یا بیوی نماز پڑھتی ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا، اور دونوں باہم میل ملاپ کرتے، حرام کاری کرتے، جو دونوں کا نکاح ٹوٹ گیا. کتنا کڑا فتویٰ ہے. بچے پیدا ہوں گے تو حلالی بھی حرامی ہوں گے. یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہتا، علماء کا فتویٰ سناتا ہوں، باقی آپ سمجھتے رہیے. اس کے بعد اگر باپ بے نمازی تھا، مر گیا، اور بیٹا نماز پڑھنے والا ہے، باپ مرا، اس کی زمین و جائیداد بہت ہے، اس کی مال و دولت بہت ہے، اس کا بنگلہ اور بلڈنگ و گاڑی اور گاڑی بہت ہے، لیکن بے نمازی اولاد ہے. اگر باپ بے نمازی ہے، باپ بے نمازی ہے اور اولاد نماز پڑھنے والی ہے، تو ایسے بے نمازی باپ کے زمین و جائیداد کا مالک و وارث نماز پڑھنے والی اولاد نہیں ہو سکتی. کہاں جائیں گے آپ؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کہ اہل ایمان کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے کہ اس کا دل اللہ کے ذکر کی طرف اور اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جائے یا اللہ کی کتاب کی طرف مائل ہو جائے. اب فیصلہ کر لیں. بھائی میری بات اگر تکلیف دہ ہو، دل کو ٹھیس پہنچی ہو، تو میں آپ کے دل کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اسی بات میں نہیں کہتا
میں نے صرف فتویٰ سنایا ہے. دیکھا جاتا ہے جمعہ ماشاءاللہ مسجد بڑی ہوئی ہے، 5 وقتہ نماز میں 1.5 صف اور فجر کی نماز میں 1 صف بھی نہیں ہوتی ہے. اب سردی کا بہانہ بنائیں گے، فجر کی نماز کی تھوڑی دیر کے بعد گلگلہ کھانے کے لیے رسگلہ سمجھ کے ہوٹلوں میں پہنچ جاتے ہیں. کھچڑی آپ کی چل رہی ہوتی ہے، چائے ناشتہ چل رہا ہوتا ہے، وہاں سردی تو نہیں لگتی ہے، لیکن مسجد میں آپ کے انتظام کیا گیا، بہترین قالین بچھائی گئی، اس پہ گرم گدا ڈالا گیا، اس کے دروازے بند ہوتے ہیں. نماز پڑھنے کے علاوہ میں دقت و پریشانی ہوتی کہ ٹھڈور جائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایمانی گرمی پیدا کی انشاءاللہ الرحمن، کم از کم یہ پریشانی تو آپ کو نہیں ہوگی. اور افسوس کی بات یہ ہے جمعہ ہوتے ہوئے امام صاحب نے کہا کہ جمعہ کے بعد سے لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے اور جمعرات آتے آتے تعداد بڑھ جاتی ہے. پھر جمعہ میں تقریر ہوتی ہے، کچھ دنوں تک گرمی رہتی ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، پھر جیسے جمعہ میں دوری ہوتی چلی جاتی، جمعرات آتے آتے پھر مقتدیوں کی تعداد گھٹ جاتی ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگائیے، اللہ سے لو لگائیے، اللہ کی جانب متوجہ ہو جائیے. واقعی پریشانی ہے، بہت پریشانی ہے. آپ نہیں آ سکتے ہیں مسجد، گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں اگر واقعی مجبوری ہے، لیکن ایسی مجبوری نہیں ہے کہ آپ کہیں جا سکتے ہیں تو مسجد بھی آ سکتے ہیں، تو آپ کے لیے آنا ضروری ہے. ایک فتویٰ سن لیجیے اور بات میری ختم ہوتی ہے. کیا صحابہ کے زمانے میں اگر کوئی انسان نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا، فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا تھا، تو 3 باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے. اس کو یاد رکھیے گا. اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں اور آئندہ میں بیان کر سکتا ہوں. مسجد میں نہیں آنے کی وجہ، وہ مرد یا تو سفر میں گیا ہوا ہے، شہر میں ہے ہی نہیں، تو مسجد میں کہاں سے آئیں گے. نمبر 2، یا تو وہ آدمی اتنا سخت بیمار پڑا ہوا ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتا، تو مسجد نہیں آ سکتا. اور تیسرا، وہ آدمی منافق ہو گیا ہے، اس لیے مسجد نہیں آتا ہے. ہم آپ کو منافق نہیں بنا رہے ہیں، نہ ہم آپ کو کافر بنا رہے ہیں. یہ منافق اور کافر کا فتویٰ جو علماء نے دیا ہے، میں آپ کو صرف سنا رہا ہوں. ہم بھی اس میں شامل ہیں، ہم سے بھی نماز چھوٹتی ہے، ہم بھی غافل ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت بڑا پارسا نہیں سمجھتے، لیکن یہ بولنا مقصد اس لیے ہوتا ہے کہ بولنے کے نتیجے میں ہمیں بھی توفیق ملے گی کہ کم از کم ہم بھی تو عمل کریں، اور شاید کسی کے سمجھانے سے وہ سمجھ جائے اور اس کو بھی توفیق مل جائے. اس مناسبت سے اس حقیقت کو سمجھیے کہ اپنا دل اللہ کی طرف مائل کیجیے، ورنہ اللہ کو ہم جیسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے. آج پسپائی ہے، ذلت و خواری ہے، حیرانی پریشانی ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لات جوتے بھی کھاتے ہیں، مارے جا رہے ہیں، دوڑائے جا رہے ہیں، بھگائے جا رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ان تمام کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے اور دوسروں کے دست نگر اپنے آپ کو بنا لیا ہے. نتیجہ کے طور پر دوسرے مطلب نکال لیتے ہیں اور لات مار کے بھگا دیتے ہیں. اگر اللہ سے رشتہ آپ نے جوڑا ہے تو اللہ مستقل آپ کی ضرورت کو پوری کرتا رہے گا اور آپ کے سارے مسائل حل کرے گا. میری دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی، تمام سامعین اور سامعات کو بھی زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. الہی جو بیمار انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما دے. الہی جو مقروض ہے انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے. الہی جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان تمام کی جائز مراد کو پوری فرما دے. الہی تو اپنے فضل و کرم سے ہم سبوں کی دینی دنیاوی حالات کو سدھار دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ.